حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور بڑے صحابہ میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے 2 کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، کیا تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں جانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے اس سوال سے اور جواب پر بہت تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا جو پہلے نے کیا تھا۔ اتفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر آیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ دوستو، یہ دونوں صاحبزادے معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن عفراء ہیں۔ معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، صفوں کو درست کر رہا تھا۔ جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر براہ راست حملہ کرنا مشکل تھا، اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات تو اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے اور وہیں پڑا تڑپتا رہے، مگر معوذ بن عفراء ان کے بھائی نے ان کو ذرا اور ٹھنڈا کر دیا کہ مبادا اٹھ کر چلا جائے، لیکن بالکل انہوں نے بھی نہ نمٹایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ہی سر جدا کر دیا۔ معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا، اس کا لڑکا اکرمہ ساتھ تھا۔ اس نے میرے مونڈے پر حملہ کیا، جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال لیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کے لٹکنے کی وجہ سے مجھے دقت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا اور وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا، اور میں نے اس کو پھینک دیا۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام کے بچے جب اس قدر بہادر تھے تو ان کے والدین کس قدر بہادر ہوں گے۔ دوستو، صحابہ کرام نے اس جواں مردی اور بہادری کے ساتھ اہل کفر کو مغلوب کیا، اور صحابہ کرام نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا، اور ان کی محنتوں سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا۔ دوستو، ہمیں بھی صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا اور سننا چاہیے اور اس پر سوچنا چاہیے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کو ثواب کی نیت سے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔